السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ سو دیٹ یو آل آر فائن. اوکے جی، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں 2 ریسیپیز گاجر اور پیٹھے کے حلوے کی، ٹھیک ہے، پمکن کے حلوے کی. اور یہ جی ہم لوگ گروسری کرنے گئے تھے اور پھر وہیں سے ہم لوگ نے چیزیں لے رہے تھے، مینڈٹ گاجریں وغیرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو لینی تھی، سبزیاں وغیرہ، وہ منڈی سے لے رہے تھے، سبزی منڈی سے. اور اب ہم گھر پہنچ گئے اور اس کے بعد جی پہلے میں نے کہا کہ چیزیں سنبھال لی جائیں کیونکہ بہت زیادہ سامان تھا، تو وہ بھی سنبھال کے پھر اس کے بعد باقی کام شروع کرتے ہیں. تو یہ انڈے وغیرہ تھے تو وہ نکال رہی تھی میں ایک باکس میں، اور تاکہ پھر ایزیلی یہ اس کو ہم لوگ مطلب کہ کہیں بھی رکھ سکیں. اور اس کے بعد جو آج ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ایزی ہیں. اتنا مطلب کہ ان کا کوئی خاص پروسیجر نہیں ہے، دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ پہلے ہی جس دن آپ سامان لائے ہیں تو اسی دن ہی آپ اس کو اگر اچھے سے آرگنائز کر کے رکھ لیں، صاف کر کے رکھ لیں، تو پھر آپ کے اپنے لیے آسانی ہوتی ہے. پورا ویک اچھا سے گزر جاتا ہے. تو ہم لوگ بھی پورے ویک کے ایک دفعہ ہی سبزی لے آئے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی مختلف قسم کی سبزی لے آئے ہیں. اور ابھی یہ ہے کہ اس کو اسٹور کر دیں گے تو مینٹ پورے پھر ہمیں ویک میں کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا بابا جانے کا لانے کا، اس طرح ایزیلی. اور یہ میں نے سب سبزیوں کو جو بھی تھیں ان کو نکال کے اور اب میں ان کو ڈال دیا باسکٹس وغیرہ میں، ٹوکریوں میں ڈال دیا. اب ان کو فریج میں رکھ دیں گے. اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ جی میری مما نے ساگ ساتھ بوائل کیا. ان کو جتنا بھی تھوڑا سا ہی تھا ساگ، ان کی تو فیوریٹ چیز ہے بھائی، ان کو ساگ مل جائے نا بس وہ ساگ کے لیے جان دیتی ہیں. اور اب یہ پالک تھی وہ بھی میں نے نکال کے رکھی تھی. اس سے پہلے مجھے باہر جا رہی تھی، بیل بج گئی دروازہ کے لیے، اور وہاں پہ عائشہ نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا. مین ڈیٹ اس نے تو گاجریں دھو کے تو اب ان کو چھلکا اتارنا، ان کو چھیلنا، پیل آف کرنا سٹارٹ کر دیا. تو میں تو دروازہ کھول کے واپس بھی آ گئی. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شام کے کوئی 5:30 پونے 6 کا ٹائم ہو رہا ہے. اور یہ ادھر ساتھ ساتھ کتابیں اس کی رکھی ہیں، اس کے پیپرز ہو رہے ہیں تو یہ میری ہیلپ کرا رہی ہے. تو اس کو پسند ہے بہت، اس کی ضد تھی جس کی وجہ سے ہم پیٹھے کا حلوہ بھی بنا رہے تھے. تو پہلے خیر گاجروں کو کہہ رہے تھے بھئی یہ تھوڑا جلدی ہو جائیں گی. تو اور یہ میں نے اب سبز ہری پیاز جسے کہتے ہیں وہ بھی نکال کے اور پالک بھی نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ دی. اور اس کو فریج میں نہیں رکھا کیونکہ اس کو پکانا تھا کل. اور یہ چکن وغیرہ ہے یہ میں رکھ لوں گی. اور باقی سامنے یہ ہم کچھ دانے وغیرہ لائے ہیں، چنے کے دانے، مکے کے دانے، اس طریقے سے وہ چیزیں ہیں ان کو بھی اب ساتھ ساتھ سنبھال کے رکھ دیں گے. اور یہ میں انڈے رکھنے جا رہی ہوں فریج میں کیونکہ یہ ان کو ایک سائڈ پہ یہاں رکھ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ مکئی کے دانے یہ بہت مطلب مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں. اور اسی طرح کھانا ان کو وہ ایک ہوتا ہے نا مرنڈا بنا کے کھانا، وہ نہیں گڑ ڈال کے وہ نہیں. تو اسی طریقے سے سمپلی میں جب بھی چنے کے دانے لیتے ہیں اس کے ساتھ لازمی یہ لیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں عائشہ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ پیپر ختم ہو رہے ہیں، اس کی اتنی خوشی نہیں ہے. پیپرز کے بعد جو ٹرپ جانا ہے مری کے لیے اور اس کے لیے زیادہ اس کی خوشی ہو رہی ہے بھئی میں وہاں جاؤں گی. اور یہ دیکھیں پورا ٹیبل ہے، اتنا یہ گند ڈالتی ہے. اسٹڈی ٹیبل اس کا یہاں پہ الگ ہے، کمرے میں الگ ہے، اور دوسرے کمرے میں الگ ہے، ڈرائنگ روم میں اس نے الگ سے کتابیں بکھیری ہوتی ہیں. اور جب آئی تھی گروسری کی یہ چیزیں سنبھالنے کی، لیکن پہلے ماما نے بولا ہے کہ ان کو نہیں سنبھالو، یہ سبزیاں وغیرہ سنبھالو، صرف یہ آلو پیاز ہو، یہ پیٹھا وغیرہ نکالو. تو اس لیے پہلے میں یہ نکال رہی تھی تاکہ اس کو بھی پھر کاٹنا ہے تو اس کو نکالوں. اور بڑی مشکل ہوتی ہے ایک ہاتھ سے ریکارڈ کرنا اور ایک ہاتھ سے کام کرنا. تو خیر پھر ایسے تیسے کر کے مشکل سے میں نے نکال ہی لیا تھا اس کو. تو ابھی دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ہے اور اس کو کاٹنا کتنا مشکل ہوگا. تو خیر پھر ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ اپنے چکن وغیرہ کو بھی نکال کے دھو کے رکھ لوں. تو یہ اس کو جی اب میں کر رہی ہوں دھونے کی تیاریاں، نکال رہی ہوں اس کے شاپرز وغیرہ سے. اور اس کے بعد جی پھر باری ہے گاجروں کی طرف جانے کی. تو یہ جی اتنا کر چکی ہے وہ، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کریں. تو اب شفٹ چینج ہو جائے گی وہ کیا یہ پیل آف آپ کریں، آپ چھلکا ڈالیں اور میں آگے سے اس کو کدوکش کر دیتی ہوں، مین ڈیٹ اس کو گریٹ کر دیتی ہوں. تو وہ یہ کریں گی اور ہم لوگ اس طرح سے کام ہاف ہو جائے گا. تو ہم دونوں جلدی سے کر لیا. تو خیر وہ تو اس کو بہت ہی جلدی تھی تو وہ 2 ہاتھوں سے کر رہی تھی. تو وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں. اور ادھر ساتھ دادو آئی ہوئی تھیں. یہ جب بیل بجی تھی دادو ہی آئی تھیں. جب میں دروازہ کھولنے گئی دادو آئی ہوئی تھی، کہتی ہے میں آپ کو پینس بھون دیتی ہوں، مونگ پھلی بھون دیتی ہوں. تو یہ مونگ پھلی تھی اور وہ بھوننے لگی تھی اسے. تو خیر اب یہ وہ بھون رہی ہیں اور ان کو میں چیزیں پکڑا رہی تھی جو جو ان کو چاہیے تھا.
تاکہ ان کو بابا نہ اٹھنا پڑے. تو ان کو یہ میں نے دیکھی چیزیں، تو یہ امی نے بولا فریج میں رکھو، اس کو فریج میں رکھ کے ڈالی تھی، اور ان کو وہ پسند نہیں آئی تھی پہلے والی، وہ کہتی ہیں دوسری دو، تو میں نے دوسرے پر ہاتھ دی تھی انہیں، تو یہ بھون کے نکال رہی تھی. تو ادھر سے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، یہ عائشہ کر رہی ہے. عائشہ نے دو گاجر ایک ہاتھ میں پکڑ کے دونوں کو گٹھا کر رہی ہے. بھائی ایک دیر لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، انرجی سے ویسٹ ہوتی ہے، تو ہم دو کو پکڑ کے تو پھر نکالتے ہیں. تو اتنا ہو چکا ہے اور ابھی باقی رہتے ہیں. تو اب یہ جی ہمارا دیکھیں تھوڑے ٹائم بعد ہمارا سارا ہو گیا. تو یہ اب اسے نکال رہے تھے. تو ابھی ہم اسے رکھتے ہیں کہ پکنے کے لیے. اور تو ادھر یہ پینٹس بھی اتنی بھون چکی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ان کے دانے. یہاں ماما روٹیاں بنا رہی تھیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ انہوں نے رکھ دیا تھا اوپر. ٹھیک ہے جی، گاجریں پتیلے میں ڈال کے انہوں نے اوپر نیچے فلیم آن کر دیا اور کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا. تو ہمارے گھر جب بھی کوئی ایسا کام ہو نا، امی ڈیڈ کچھ ایسی کام جس میں زیادہ انرجی لگتی ہے، زیادہ ٹائم ٹیکن پروسیس ہوتا ہے، تو وہ سب مل کے کرتے ہیں تاکہ کسی ایک پہ برڈن نہ بنے. تو یہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے، اس کو سمپلی گاجروں کو رکھ دیا. تو یہ اپنے ہی پانی میں اس کے اندر جو ہے نا گاجروں کا رس ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری گل جائیں گی. اور بس یہ دھیان رکھنے کے ساتھ چمچہ ہلاتے رہنا، ادروائز ایسے نہ ہو کہ یہ نیچے نہ لگ جائے. تو ہم نے کھانا شانا کھا لیا، اس کے بعد یہ جی اب ہو رہا، اور چائے وغیرہ ہم نے پی. اور اس کے بعد تو میں نے کہا ابھی چائے پینی تھی، تو میں نے کہا کہ میں ساتھ کیوں نہ یہ کام کر لوں، اس کو بھی کٹ کر لوں. تو اب یہ بہت مشکل ہے اس کو کٹ کرنا، اتنا ہارڈ تھا اور بڑی مشکل سے میں نے اس کو کیا. بہت چھوٹے پیسز بنا کے اس کو میں نے کٹ کیا. یہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے اتنا بڑا نائف لیا پھر بھی. اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے، یہ اتنے ٹکڑے میں اس کے کیے اور اس کو پھر کٹ آف کیا. اس کی اسکن جو تھی وہ بھی اتنی ہارڈ تھی، اوپر چھلکا اتارنا بھی اتنا مشکل تھا. تو یہ دیکھیں آپ اندر سے کلر بہت مزے کا اس کا، فریش یلو سا لگ رہا ہے. اور اس کے اندر بیج وغیرہ پہلے اس کے بھی ساتھ ساتھ ہم صاف کرتی رہوں گی اور پھر اس کو کٹ آف کروں گی. تو ابھی یہ دیکھیں جتنی پینٹس ہم لوگ نکال چکے ہیں. تو یہ کیوں نکالی جا رہی ہیں یہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ حلوے بھی کیوں بن رہے ہیں ایک دن میں ہی کے، تو وہ بات میں بتاؤں گی. ابھی پینے لگی ہوں میں چائے، ماما لوگ کو دے آئی ہوں، خود پینے لگی ہوں. تو ابھی مجھے ساتھ یاد ہے کہ بھائی کھانا تو کھا ماما پاپا بسترے میں تھے، عائشہ بھی، اور اب میں بھی اندر آ گئی. ہم نے چائے وغیرہ بھی پہلے یہاں پہ رکھ کے یہیں پہ پہلے بھی کٹ کرنے کا ارادہ تھا. ابھی تو ساتھ پینٹس وغیرہ بھی یہیں لے آئی بھی جتنی نکل چکی تھی. تو باقی وہ دیکھ کے ہیٹر لگا ہوا تھا وہاں پہ اور وہ سارے آرام سے، اور میں چائے رکھ کے وہاں پہ بسکٹ لینے، مجھے یاد آ گئی کہ بسکٹس لے جاؤں تو ساتھ کچھ کھا لوں. تو خیر جب آپ کھانا کھا چکے نا، اس کے بعد کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے، اور سردیوں میں تو اسپیشلی کچھ نہ کچھ ہر وقت کھانے کا دل کرتا ہے. اور یہ ایک ہاتھ سے ڈبہ کھل نہیں رہا تھا، تبھی جا کے نیچے گر گیا. تو خیر میں نے پھر بھی اس کو کھول لیا اٹھا کے. تو اب تو تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے. تو ویسے یہ ہے نا عائشہ کے تھے وہ سوئی ہوئی تھی. میرے عائشہ کے اس طرح تھے کہ اس نے منگوائے ہوئے تھے شور کر کے، اس کو اتنی خاص پسند ہے. مجھے تو یہ جب کچھ نہ کھانے کا دل کر رہا ہو نا، مطلب کہ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہو اور کچھ خاص نہ ہو، تب چلا لیتی ہوں. اس کو بہت پسند ہے. تو اب یہ جو پیٹھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اندر سے میں نے اس کے بیج وغیرہ نکال لیے. تو ابھی یہ باقی بھی اور صاف کر لیں گے. اور اتنا جوسی تھا یہ کہ ہاتھ سارے گندے ہو رہے تھے. اور اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے ٹکڑے کر کے اس طرح کاٹ رہی تھی، کیونکہ اس کو پورا کرنا تو بڑا ہی مشکل تھا، بہت ہارڈ تھا. اور اس کو یہ کرتے کرتے میرے تو ہاتھ پہ 2 دفعہ چھری بھی لگ گئی. تو ابھی میں نے اس کو کٹ آف کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا، کیونکہ اب رات ہو چکی تھی، باقی سب سو گئے تھے. تو اب اس کو کل صبح بنائیں گے، تو ارلی مارننگ اذانوں سے پہلے. تو یہ جی تب تک صبح میرے جاگنے سے پہلے ماما پاپا جاگ گئے تھے. انہوں نے یہ دیکھے ریڈی کر دیا، اپروکسیمیٹلی آدھا سے زیادہ یہ ریڈی ہو چکا ہے. اس میں دودھ ڈال کے چینی ڈال کے انہوں نے پکا لیا. اور اس میں دیکھیں آپ کو بادام وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو ابھی اس میں کھویا وغیرہ ڈالنا رہتا ہے. اور ابھی یہ نیچے برنر لگا ہوا ہے، نیچے شیلف پہ، اوپر نہیں، اوون پہ نہیں پکا رہے، نیچے رکھا ہوا ہے. تو کوکنگ رینج پہ اب نہیں بن رہا ہے، ماما نے کہا نیچے رکھ لیتے ہیں، تو یہ نیچے رکھ کے بن رہا ہے. تو اتنی سٹیم نکل رہی ہوتی ہے جب اس طرح ڈھکنا اتارے کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ جی اب پیٹھے کی باری آ گئی. یہ پیٹھے کا حلوہ بن رہا ہے اور اس نے بھی اتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ہی سارا گلتا رہے گا. جب یہ سارا خشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے دودھ. تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے چل کے. تو یہ اب ماما نے وہ خشک ہو گیا اور اب انہوں نے دودھ بھی ڈال دیا. اور ادھر یہ گاجر کا حلوہ ہے، یہ آدھا تیار ہو گیا، میرا دودھ وغیرہ ڈال کے اس کو خشک کر لیا گیا ہے. ادھر اب دودھ ڈال لیا
اس میں اب کھویا بننا امی نے رکھا ہوا تھا، منٹ کھویا دودھ کو، کافی سارا دودھ ہے اس کو خشک ہونے رکھا ہوا ہے تاکہ ایک مزے کا فلیور آ جائے اس میں. اور ادھر بھی ابھی ہم لوگ اس میں کریں گے ایڈ چینی، ٹھیک ہے، تو تاکہ وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اس میں اسی ٹائم پہ. تو یہ میں تقریباً اس میں 1 کپ چینی ڈال رہی ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو بعد میں اور ڈال لیں گے. تو خیر گال میں تو آپ کیونکہ گاجر میٹھی ہوتی ہیں، یہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی زیادہ ہی ڈلتی ہے. تو اب اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ڈھک دیں گے، اس کو مکس اپ کر کے. پھر اس میں تھوڑی دیر بعد جو بھی ہم گھی وغیرہ ایڈ کر دیں گے. اور یہ میں ابھی دکھا رہی تھی کہ دیکھیں اتنا مشکل ہوتا ہے، میرے ناخن بھی کٹ گیا، یہاں پہ 2 جگہ انگلی پہ بھی لگی ہے اور انگوٹھے کے کنارے پہ بھی چھری لگ گئی تھی رات کو. اور یہ اس میں اب گھی ایڈ کر دیا ہے، گھی ایڈ کر کے اسے مکس کریں گے. اور پھر اس کو جب یہ مکس ہو جائے گا پھر اس کو دوبارہ سے دم دے دیں گے بھائی پکتا رہے آرام سے، ٹھیک ہے. تو جو آنچ ہے وہ نہ بہت زیادہ اونچی ہو نہیں بہت زیادہ دھیمی ہو، تو میڈیم سے دیکھیں اس کو نا یہ پک رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے اسٹیم آنے لگ پڑتی ہے ساری کیمرے پہ، تو اچھے سے ابھی رزلٹ کوئی صاف نہیں ہے. تو خیر ساتھ ابھی چمچ ہلانا ہم نے اسٹارٹ کی ہوئے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور سائڈس پہ بھی نہ لگے. تو یہ ساتھ دھیان رکھیے گا اگر آپ بھی کبھی بنائیں تو دھیان رکھیے گا بھول نہیں جانا. اگر اسے بھولیں گے تو پھر کھانا بھی ہمیں بھول جائے، کیونکہ پھر کھانے کو بھی ہم بھول جائیں جو تیار ہوگا اس کے بعد حلوے کو بھی، کیونکہ نیچے لگ جاتا ہے جل جاتا ہے. اور اب یہ دیکھیں اب یہ اتنا ہو گیا اور یہ بالکل صاف نہیں آ رہا اس میں. اور اس وقت میں نے نوٹ ڈاؤن بھی نہیں کیا کہ بالکل صاف نہیں آ رہا تھا. تو یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا کیسے یلو کلر سے یہ اب براؤنش کی طرف جا رہا ہے اس کا کلر. اور اب اس میں بھی ہم نے جو ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈالنے تھے وہ ڈال دیے ہیں، اور یہ اب اس کو پکا رہے ہیں. تو سب کچھ ڈالا ہوا تھا، اب یہ پک گیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پکانے کے بعد ٹھنڈا بھی کر کے. اور یہ ہم نے باکس میں ڈال کے اس کو ٹھنڈا بھی کر لیا فریج وغیرہ میں بھی رکھ کے. تو یہ ڈیکوریٹ وغیرہ بھی ہو گیا. اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو کیا آئیں گے مطلب کہ اب اس کو میں نے نا پیک کر دیا تاکہ یہ کہیں سے بھی باکس سے باہر اگر باکس الٹا بھی ہو جائے تب بھی یہ گرے نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اب ہو گیا پیک. تو یہ اب جی آپ دیکھیں گاجر کا حلوہ بھی. اور یہ اب آپ کو اس کا کلر دکھ رہا ہوگا کیونکہ اس میں ہم نے کھویا وغیرہ بھی جو مکس کرنا تھا وہ بھی کر لیا، اور دیسی گھی بھی ڈال کے پکایا، دیسی گھی میں پکایا. اور اس کے بعد اس کو بھی اوپر سے گارنش کر دیا. تو اب اس کے بعد یہ میں اس کو اس طرح پیک کر رہی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تاکہ نہ کہیں سے بھی نہ جو گھی وغیرہ ہے وہ نہ نکلے. تو یہ اگلے دن تھا اور میں اس کو پیک وغیرہ کر لی. تو اس کے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کیوں ہم لوگ پیک کر رہے تھے. تو اور پینٹس کے بھی، مونگ پھلی کے بھی، مطلب کہ ہم لوگوں نے سے دانے کیوں نکال رہے تھے. تو وہ اس لیے کیونکہ سیڈ اس کے نکال رہے تھے تاکہ یہ ہم نے سامان بھیجا تھا اپنے بھائی کی طرف. تو ان کو حلوے بہت پسند ہے انہیں، اور اس لیے ہم ان کی طرف بھیج رہے تھے. اور پیکنگ اس لیے اچھی سی کی تاکہ کہیں گرے نہیں، کوئی مسئلہ نہ بنے. تو یہ ابھی اگلے دن کی بھی نا شام ہو گئی تھی. تو ساتھ چائے بن رہی تھی اور چائے کے ساتھ حلوہ بھی گرم ہو رہا ہے تاکہ ابو آ گئے تھے. اور اب دن ہم نے کہا کہ سب ابو آ جائیں گے تبھی سب مل کے کھائیں گے. تو چائے بن گئی، یہاں حلوہ بھی گرم ہو گیا. اور یہ میں نے پالک آج بنانی تھی رات کو، تو یہ نکال کے رکھ لی کہ ابھی بنائیں گے. تو آئی ہوپ سو آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.